سبحان بٹ صاحب، مومن ہیں آپ؟ سر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، مومن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا مومن ہے. مومن جو ہوتا ہے اپنے اعمال سے ہوتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہاں ہے کہ تو کون مومن ہے. نہیں، وہ اپنے آپ مومن کو کی میں جو، نہیں جا سکتا. بھائی مومن کی جو جی جی. صفتیں ہیں وہ آپ کے اندر ہے کیا نہیں ہے؟ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ اچھے کام اچھے اعمال کروں، کوشش ہے بس. اچھا، باقی نمازیں اللہ نمازیں بھی جانتا پڑھتے ہیں؟ ہے. جی جی الحمدللہ، جب اللہ اچھا توفیق تو دے دے. چلو یہ بھی اچھا ہو گیا، مطلب اللہ توفیق دے گا تو ہی ایک انسان نماز پڑھے گا، رائٹ؟ ان کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے تو ان کے حکم سے نماز پڑھنی ہے. چلو یہاں سے ہی ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی بات سے. جی ایک جی منٹ سر. رکو. جی آپ نے کہا اللہ توفیق دیتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں. جی جی. یس، آر یو شیور؟ یس سر، یس بہترین. اوکے. یس. جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا کیا وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، میں اس لحاظ سے نہیں کروں، میں کروں اللہ کا حکم. مطلب اگر اللہ چاہے تو وہ شخص نماز پڑھے گا. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ برا ہے. مطلب اللہ نے اس کے نصیب میں اگر وہ برا لکھا ہے تو وہ برا ہی ہے. ہوں. مطلب اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیز یہ ہونی ہے، مطلب اس چیز کا یہ عمل ہے. مطلب نہیں نہیں، آپ وہ دو ہونا اللہ دو کے حکم. کانٹرڈکٹری، بھائی ابھی آپ دو جی کانٹرڈکٹری جی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی پہلے آپ نے یہ کہا کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، رائٹ؟ جی جی. ہر چیز میں ہے نا؟ توفیق ملتی ہے تو انسان کرتا ہے. جی جی. ایگزیکٹلی. تو میرا جی سوال جی. یہ ہے جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا کیا وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں نہیں. نہیں پڑھے گا. جی جی. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کی کیا غلطی؟ تب اس کو اللہ ہی توفیق نہیں دے رہا کیونکہ وہ محتاج ہے اللہ کی توفیق کا، تو اس کی کیا غلطی بھائی؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ جو کریٹر ہوتا ہے نا، کریٹر، ہوں اب اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے نا، کریٹر ہے. تو ہوں. اب اس شخص کو مطلب وہ اب مطلب دیکھیں وہ غلطی کہے گا کہ مطلب میری کیا غلطی ہے اس چیز میں. دیکھیں صحیح بات ہے نا، آپ اب نے جو لاجک دی ہے ہر اس چیز کے حساب سے تو اس کی کوئی غلطی نہیں. اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو اس کی نہیں ہے. ہاں، یہ بات ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے. جی جی. تھینک یو. نہیں ہے سر، تو غلطی نہیں ہے اس کی. بھائی کے لیے نہیں. بھائی کے لیے گلاب بھیجو جی بھائی کہ انہوں نے گلے بھی نہیں بنائی. اصل میں بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اب اس سے وہ اپنا وہ سٹانس چینج نہیں کر سکتے، اور کریں گے بھی تو میں پکڑ لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جو نماز جی. نہیں پڑھ رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو بھائی ابھی نیکسٹ میرا نہیں. سوال آپ سے یہ ہے، جس کی غلطی نہیں کیا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جس کی غلطی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. نہیں ملنی جی چاہیے. جی. کیا نماز نہیں پڑھنے والے کو اللہ سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ سزا تو ملے گی. ملے گی. ابھی آپ دیکھیے، جی ابھی میرے پیارے بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. 10ویں اعتماد تک دنیاوی، ابھی پڑھا. ہاں، ابھی فرسٹ ایئر. فرسٹ ایئر میں ابھی نا فرسٹ آپ؟ ایئر سٹارٹ ہو رہی ہیں. ہاں تو دیکھو جی تھوڑا تو آپ کا دماغ لاجیکل ہے، اور باقی کا میں سیٹ کر دوں جی گا جو نہیں ہے. آپ خود سوچنا میرے پیارے بھائی کہ آپ نے یہاں پہ جی. خود کہا کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ توفیق نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے، اور اب بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کو اللہ توفیق ہی نہیں دیا، اگر توفیق دیتا تو وہ پڑھتا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جس کی غلطی نہیں ہے اس کو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، لیکن آپ کا اللہ سزا دے رہا ہے اس کو. تو یہ آپ والا جو خدا ہے اللہ، یہ تو ناانصافی جی کر رہا ہے. کیسے؟ کس لحاظ سے ناانصافی ہو رہی ہے؟ جس کو سزا ملنی نہیں چاہیے، جس کی غلطی نہیں ہے، اس کو اگر سزا دے رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے نا. ابھی مثال کے طور پہ سبحان بھائی، آپ نے کچھ غلطی کی نہیں، ٹھیک ہے، جی. آپ کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے اور آپ کو ڈنڈے ڈنڈے مارے، تو یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ غلط بات ہے. غلط بات ہے. تو اسی طریقے سے ایک انسان جس کی غلطی ہے ہی نہیں، اس کو اگر اللہ سزا دے رہا ہے تو یہ تو ناانصافی ہو گئی.
جی اچھا، یہ میں آپ نے دو چیزوں کو نا یہ کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو دیکھیں اب آپ نے جو پہلے میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ جو آپ نے جس کے مطلب جس ریفرنس سے حدیث بتائی ہے، دیکھیں میں بتاؤں نہیں وہ یہ حدیث کی آپ تو بول رہے ہیں بھائی بکس سنو، جتنی بھی ہیں. نہیں نہیں میری سبحان بات بھائی، سبحان بھائی وہ حدیث میں وہ ہم بعد میں نہیں جائیں گے، نہیں پہلے یہاں پہ یہ تو سیٹ ہو جائے کہ آپ مانتے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ناانصاف ہے، ناانصافی کرتا ہے. نہیں 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 سر، ابھی تو انسان یہاں پہ کوشش ثابت ہوا آپ کی بات سے، کرنے. یہ دیکھیں یہ اتنا میں نے لکھا ہوا ہے، جی جی اس سے تو نہیں، ناانصاف میں نے ثابت اس ہوا میں یہ نہیں کرتا کہ اللہ ناانصافی کرتا. میں نے کہا ہے کہ جس کی غلطی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں ہاں بتاؤں کوشش انسان کو کرنی چاہیے. کوشش سر، کوشش بھی تو ایک لفظ ہے نا سر، کوشش کی بھی تو بات ہے اچھا نا. کوشش، اچھا چلو اس کو بھی پوائنٹ لے لیتا ہوں، آپ کی بات اچھی ہے. انسان اگر ایک کوشش کرے تو اللہ توفیق دے گا نا. اگر انسان اب سنو مجھے نا، بات بتائیں، میں بیٹھا ہوں، ہم نے میری بات سنیں، میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، میرا ایک مجھے سوال، اب میں بیٹھا ہوں میرا مجھے ایک سوال، جی جی پہلے میرا ایک سوال بولے آپ کو بولے سیٹ کرتا ہوں. جی جی ایک انسان کتنی بھی سنے کوشش سنے کر لے، سنے سن بھائی سن تو لو، ایک انسان کتنی بھی کوشش کر جی لے جی سر میں سن رہا ہوں. لیکن اللہ اس کو ہوں. توفیق نہیں دے رہا، کیا وہ نماز پڑھے گا؟ یہ کیسے کوشش؟ اچھا کوشش کس لحاظ سے؟ دیکھیں اب میں اب میری بری بات سنیں. کوشش اگر انسان کر یعنی رہا ہے میں تو آپ کو انسان کو اس توفیق تو کا ضرور مثال ملنی ایسے پڑے گی. دیتا ہوں، کس نے اس کی مثال اس طریقے سے آپ کو دیتا ہوں جی کہ جی اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں گمراہ کروں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جی اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، جس کو میں ہدایت دوں اس کو، جس کو میں گمراہ کروں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اگر اللہ نے آلریڈی گمراہ جی کر دیا ہے تو اب وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. کنفرم میں گمراہ کر دی ہے، کنفرمیشن ہاں ہے. ارے اللہ نے بولا نا کہ میں جس کو کہاں گمراہ کر دوں اس کنفرمیشن؟ کو کوئی ہدایت، قرآن میں اللہ کہتا ہے جس کو میں گمراہ نہیں کر دوں آپ اس کو کوئی ہدایت نہیں میری دے بات سکتا. دیکھ، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اب ہم سنگل پرسن کی مثال لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنگل چلو پرسن میں ہی تم اگر کو ایک ہے وہ نا حدیث بھی کوشش کر رہے بتاتا نہیں ہوں، ملے تو مجھے ایک کنفرمیشن، آپ مجھے کنفرم کر کے بتا دیں کہ اللہ نے لکھ دیا کہ گمراہ رہے گا. سبحان بھائی میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. چلو جی یہ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3208 کیا کہتی ہے ہم سے، صادق یہ کیا ہے، مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنی ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کے صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مدغہ گوشت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے. اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے. یاد رکھ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل، اب اس پہ غور کرنا میرے پیارے بھائی، کیا جی 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 یاد رکھ جی جی ایک بول شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے. کیا بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جو ہے کیا عمل کرتے رہتا ہے؟ نیک عمل کرتے رہتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے سمجھ. آپ کنٹینیو نیک کریں. عمل کرتے رہتا ہے کہ جنت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے، یعنی اس کی تقدیر میں اللہ نے جہنم یا دوزخ لکھا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اب وہ برے کام کرتے جا رہا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اب وہ ایک دم دوزخ کے قریب آ جاتا ہے، ایک دم ایک ہاتھ کے فاصلے پہ، تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. پھر سے اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے کیونکہ اس کی تقدیر میں اللہ نے جنت لکھا ہے تو اور وہ جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ بھائی کہ آپ کی تقدیر میں اللہ نے اگر جہنم لکھا ہوا ہے تو آپ جنت والے کام کرتے بھی رہو گے تو لاسٹ میں آپ سے اللہ جہنم والے ہی کام کرائے گا کیونکہ اس کو جہنم میں آپ کو ڈالنا ہے. اور آپ کتنا بھی برا اچھا اعمال کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو،
لیکن تقدیر میں اللہ نے آپ کی جنت لکھا ہے تو لاسٹ میں آ کے آپ سے اللہ جنت والے کام کرائے گا، کیونکہ اس کو اللہ آپ کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. تو جی اس جی میں ایک انسان کی خود کی مرضی ہے ہی نہیں، اللہ نے جیسا لکھا ہے وہ ویسے کر رہا ہے. جی. کیا نہیں سمجھے ابھی بھی؟ تو یہ اس میں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے نا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا. دیکھیں ایگزیکٹلی. تقدیر تو اگر انسان خدا چاہ رہا ہے کہ آپ جہنم والے کام کرو اور غلط کام کرو، تو بھائی اس میں بندے کی کیا غلطی ہے پیارے بھائی سبحان بھائی؟ تھوڑا دماغ لگا کے سوچنا. اس کی کوئی غلطی ہے؟ اگر یہ اللہ آپ نے خود کہاں اسے سے جہنم والے کام کرا رہا ہے تو اس کی غلطی ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ نے مثال دیتا ہوں یہ میں، اختیار آپ نے ایک روبوٹ بنایا، ٹھیک ہے، ایک روبوٹ بنایا آپ نے، اس سے آپ بم پھڑوا رہے، جا کے کہ جی وہ روبوٹ جو ہے وہ جا کے بم پھوڑے. مجھے بتاؤ کہ وہ روبوٹ کی غلطی یا آپ کی غلطی؟ جس نے بنایا اس کی، مطلب جس نے اس کو کریٹ کیا، جس نے اس کو مطلب ایگزیکٹلی. کمانڈ پہ رکھا ہے جس نے اس کو بنایا اس روبوٹ کو، اور جو اس سے غلط کام کروا رہا ہے، بم پھوڑنے کے لیے کروا رہا ہے، تو اس روبوٹ کی غلطی نہیں ہے بلکہ جس نے اسے بنایا اس کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے تم کو غلط کام کرنے کے لیے ہی بنایا ہے تو غلطی آپ کی نہیں بلکہ آپ کے اللہ کی ہے. ابھی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ابھی بھی؟ دیکھو جو دیکھیں صحیح آپ ہے نے اس کو صحیح یہ بولنا جو چاہیے نا سبحان بھائی. وہ میری جان کے ٹوٹے بات تو سننے ہیں، میری بات تو سننے ہیں. ہاں میری جان کے میں کہہ رہا ٹوٹے. ہوں دیکھیں گناہ، مطلب گناہ انسان زندگی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے نا وہ 100% پاک صاف ہے. اللہ انسان کو کبھی بھی توفیق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کبھی تو بھی وہ انسان کو وہی توفیق کہہ دے رہا ہوں نا سکتا کہ ہے وہ کبھی. اللہ کے اختیار میں ہے نا بھائی، اس میں انسان کی غلطی کیا؟ وہ تو اللہ کے اختیار میں. ابھی خود آپ نے پھر وہی سٹیٹمنٹ مار دیا جو آپ کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. وہ جی جی کبھی بھی توفیق دے دے لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ وہ توفیق دے گا تو اچھے کام کرے گا، وہ توفیق نہیں دے گا تو برے کام کرے گا. تو اس میں انسان کی کیا غلطی؟ میں نے آپ کو ایک روبوٹ کی بھی ایک مثال دے دی اور اس میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس انسان کی نہیں غلطی ہے، اس روبوٹ کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی غلطی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال کو نا دوسری بڑی چیز سے آپ نا کمپیئر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ الگ بڑی چیز کانٹیکسٹ میں الگ چیز آ جاتی ہے. الگ. آپ روبوٹ کی مثال دے رہے ہو. اب مجھے ایک بات تو، انسان روبوٹ تو نہیں ہے نا. رابرٹ ہی ہے، اللہ نے اس کو نہیں رابرٹ جیسا ہی بنایا، پروگرامنگ کیا ہے پہلے سے ہی. اس کی نصیب پہلے ہی لکھ دی ہے کہ یہ اس کوڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے کتاب میں کہ یہ جہنم والے کام کرے گا، یہ ریپ کرے گا. اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ اسی طریقے سے عمل کرے گا جس طریقے سے لکھا ہوا. یہ حدیث میں صاف صاف نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ اچھے کام کر رہا تھا لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جہنم لکھا تھا تو وہ جہنم والے کرنے لگا کام. روبوٹ ہی والا کام ہاں اچھا، اس ہے میں نا بھائی؟ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے ہے یا کس کے لیے، مطلب کس ہر طرح کے سے لیے نا. یہ اسپیسیفائی دیکھو کیا نا، گیا ہے. ایک منٹ دیکھو، ابھی آپ کا دماغ کھل رہا ہے. تھینک یو. یہ دیکھو سب کے لیے یہی حال ہے. یہ دیکھو کیا کہا اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جی بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. جتنے بھی انسان کا جو پروسیس ہے وہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے پیدائش کے تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کے صورت میں اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزگا گوشت رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس 4 باتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا پیارے بھائی، اچھا اچھا، سارے انسان. ہے نا میرے پیارے بھائی؟ تو غلط کو تو تو غلط آپ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا یہ چیز غلط ہے. یہ چیز جو یہ اس کے آتھر کو، مطلب جو صحیح البخاری ہے، اس کے رائٹر کو ہاں، لکھی کس نے؟ اگر آپ مجھے ان کا نام بتا سکتے بتا دیں. ارے صحیح البخاری بھائی، صحیح البخاری، جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک جو ہے وہ صحیح البخاری ہے. یہ اتنی اوتھینٹک کتاب ہے یہ. اور دیکھیں اس کی وہ دیکھ لیجئے، حدیث کی صحت دیکھ لیجئے.
اچھا ایک منٹ رکو. اب چونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے, دکھائیں. ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ بائی ڈیفالٹ صحیح ہوتی ہے. اچھا ہاں تو اب دیکھیے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ٹھیک. ہے, ہدایت, گمراہی, تقدیر, جو اسلام والا اللہ ہے اس کے حساب سے تو آپ کا اللہ ایک ناانصاف پسند خدا ہے, اور سزا انسان کو نہیں بلکہ آپ کے خدا یعنی اللہ کو ملنی چاہیے. اس وجہ سے آپ کو اس مذہب کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہ آپ چلیں, آپ اپنے کانٹیکٹ سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے کانٹیکٹ سے کہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں جب تک دیکھیں یہ کتاب جو ہے میں اس پہ مطلب یہ نہیں کہ میں اس پہ 100% بھروسہ رکھوں, میں قرآن پہ بھروسہ رکھتا ہوں, قرآن پہ جو چیز لکھی ہے میں اور اس پہ بھروسہ رکھتا بھائی نے بھی ہوں. آپ ابھی حدیث نہیں یہ یہ سب اہل چوائس ہو جاتے ہیں یار, پھنستے ہیں تو. ابھی آپ بخاری کو نہیں مانتے, صرف قرآن کو مانتے آپ بھی؟ جی سر, دیکھیں گواہی صرف قرآن کی دی ہے کہ یہی سچی کتاب ہے, ٹھیک ہے, گواہی صرف قرآن کی ہے. آپ کو بتاؤں قرآن تو کی آپ گواہی یہ کہہ سچی دیجئے کتاب ہے. کہ کسی بھی بس مسلمان کو, سن لیجئے نا بھائی, آپ یہ کہہ دیجئے کہ کسی بھی جی جی سر, مسلمان کو قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب کو نہیں ماننا چاہیے دین کے معاملے میں. ہاں رول ماڈل, ہاں قرآن کو ماننا چاہیے, کیونکہ باقی کوئی بھی کتاب کو نہیں ماننا نہ چاہیے. باقی کوئی بھی وہ اس پہ خود پہ ڈیپینڈ ہے. اگر اس میں مطلب جو قرآن کے ساتھ مطلب قرآن میں جو لکھا ہے اس میں میل اچھا مطلب یہی بالکل چیز میں مطلب آپ ہوتا کو ہے نا. اگر قرآن سے بھی اگر بتا دوں, پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا اللہ جو ہے یا آپ کا خدا جو ہے یہ ناانصافی پسند ہے؟ دکھائیں اگر سر, قرآن سے بھی بتا دوں تو دکھا دیں, چلیے دکھا دیتے ہیں, دکھا دیں. اس میں کیا بڑی بات ہے. ایک منٹ رکیے گا, بھائی کے لیے میں وہ بھی اوپن کر دیتا ہوں سر تاکہ میں بھائی آپ کا کو ایک دماغ بات کھل جائے. بتاؤں, جی جی ضرور ضرور دکھائیں. ہے نا, کیونکہ ہم لوگ بھی بھائی ہم بھی آپ کی طرح ہی تھے, اسلام کا دفاع کرتے تھے اور اسی طریقے سے بات کرتے تھے جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب تھوڑا غور و فکر کیا, تھوڑا دماغ چلایا, تو ہمارا جو دماغ میں اپنگ لگا ہوا تھا وہ نکل اچھا گیا. آپ نے چھوڑ دیا, آپ ہاں, اسلام چھوڑ دیا, آپ ارے زمانہ اسلام ہو گیا چھوڑ دیا بھائی, آپ نے. چھوڑ دیا, اسی وجہ سے تو چھوڑا ہے. یہ سب فالتو باتیں جو لکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے چھوڑا ہے. یہ دیکھو, یہ آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 179 ہے, ٹھیک ہے, یہ عربی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے بنا کے لایا, یہ میری ویب سائٹ نہیں ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ٹھیک ہے, یہ اس آیت کی جو سب سے پہلی لائن ہے اس پہ غور کرنا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, یہ دیکھیے, اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دیکھو, اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. سیم چیز جو حدیث میں آ رہی بدر تھی, ٹرانسلیشن نہیں دکھی. اچھا بھائی, یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے تو ہے, اس میں کیا آپ کو دقت کیا ہے؟ نہیں ابھی آئی ہے میرے سامنے, تھوڑا میرا ایشو ہے, میں ابھی دیکھ پا رہا ہوں اس کو. اچھا ٹھیک, تو یہاں بھی دیکھیے وہی بات ہے جو حدیث میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے بنایا ہی بہت سے جن اور انسان کو اس لیے کیونکہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. اب وہ جہنم والے ہی کام کرے گا جیسے کہ حدیث میں آیا تھا. اب دیکھو بخاری, آپ نے حدیث کو چھوڑ دو, قرآن میں بھی وہی چیز ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو جو غلط ہے اس کو غلط یہ آپ تو بات کہہ, نہیں بات وہی ہے کہ دیکھیں خدا جو ہے, چلے مان لیں آپ, میں اسلام کے نا چیز سے نہ ہٹ کے بات کر رہا ہوں, مطلب کچھ ایک خدا ہے, میں یہ نہیں کہتا اللہ, مطلب جو خدا آپ ہے کے اوپر, پیچھے سے نا ٹھیک ہے, بھائی وہ اس بہت خدا بیک گراؤنڈ سے بہت نوائس آ رہا ہے, کدھر سائڈ وائڈ میں آئیں گے آپ؟ میں وہ بہت زیادہ ہی شور آ رہا ہے, ایک منٹ, ہوں معذرت تھوڑی وہ
نہیں نہیں کوئی نہیں. جی 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 بولیے. اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں آواز ٹھیک ہے, بس بیک گراؤنڈ میں میں کہہ وائس آ رہا رہی ہوں تھی, کہ ابھی بھی ہے لیکن ٹھیک ہے. ہاں کیا کہتے تھے آپ؟ کوئی اس میں اتنا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دیکھیں جو خدا ہے نا اس کو آپ کے آگے کا, آپ کے فیوچر کا, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس چیز میں پریڈکٹ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ہمارے پریڈکشن نہیں ہے نا یہ. ہم اپنے تمہارا تو سبحان بھائی یہ دیکھو یہاں پہ, سبحان بھائی جی یہاں پہ پریڈکشن نہیں ہے, جی یہاں پہ فیکٹ بتایا جا رہا ہے, پریڈکٹ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے بنایا ہی اس لیے ہے بہت سے جن اور انسان کو, تاکہ ان کو جہنم میں ڈالوں. یہاں پہ پریڈکشن نہیں ہے, یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں اللہ آپ کو جی کہ میں نے یہ ایک چیز ایسی کی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہی جائیں گے, ان کو بنایا ہی جہنم میں ڈالنے کے جی لیے. تو اچھا جس کو جہنم کے لیے ہی بنایا اللہ نے, تو اس کی کیا غلطی میرے بھائی؟ وہ تو جنت والے کام کر ہی نہیں سکتا نا, جب اس کو جہنم ہی کے لیے بنایا گیا ہے. سوچو اس بات پہ, جی غور و باقی فکر کرو. وہ نصیب کی بات. میں ہمارے تو یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے. دیکھیں اگر ہوتا نا دنیا کے بارے میں تو دنیا کبھی ختم ہی نہ ہوتی, مطلب انسان مرتا ہی نہ, انسان ادھر دنیا میں رہتا, مر کے آپ خود سوچو کدھر نہ کدھر تو جانا ہے نا انسان نے. نہیں ضروری تھوڑی نہ مرنے ہے, کے بعد کدھر کدھر نہ کدھر تو کدھر جانا ہے, کدھر جانا ہے سر اور میں کیوں جانا ہے؟ سر ٹیک منٹ سر ہاں وہ میں سر یہ جو نظام پورا چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس پہ چل رہا تھا یہ جو ایک نظام کھیل اور تماشا ہے جو نظام چل رہا ہے. اگر میں اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے جاؤں تو یہ کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ بور ہو رہے تھے اکیلے اکیلے, تو انہوں نے ایک کھیل رچا, ایک مووی بنائی جس میں انہوں نے پہلے ہی اسکرپٹ لکھ دی تھی کہ یہ ولن والے کام کرے گا, یہ ہیرو والے کام کرے گا, اس میں تھوڑا مسالہ مرچ مسالہ چاہیے, تو کوئی جو ہے وہ اڈلٹری کرے گا, کوئی ریپ کرے گا کسی کا, کوئی کسی کا خون کرے گا, ورنہ فلم جو ہے وہ بنائی ہوئی وہ بورنگ والی ہو جائے گی. تو یہ پورا کھیل تماشا اللہ نے پورا بنایا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے جاؤں. سر معذرت, میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں, معذرت بہت, میں ورنہ بیٹھتا ادھر آپ کے ساتھ. میری فیملی دیکھ کے چلو پیچھے سے بھائی کو شور ابھی آ فیملی کے رہا ساتھ جانا ہے, لیکن سبحان بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں, تھوڑا سا ہے. اس پہ سوچنا, تدبر کرنا, بہت آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ ٹھیک ہے, ضرور. اوکے, ٹھیک ہے خدا بھائی, حافظ. اور جب سمجھ میں آ جائے گا نا, پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. چلیے یہ بھائی چلے گئے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور ان کے سمجھ میں بھی آیا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے. اب کتنا ان کا ایمان ان کو اپنگتا سے باہر نکلنے سے روکتا ہے, وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے.